آئے. ایک شخص مدینے میں رہتا تھا, شاعر بہت اچھا تھا, مشہور شاعر تھا, لیکن دشمن علی تھا, بہت حضرت علی کا دشمن تھا. ایک بار قرضدار ہو گیا, فاقے ہونے لگے, اپنے پڑوسی کے پاس گیا, مجھ سے کہنا کچھ رقم دے دو. کہا تم شاعر ہو, پتہ نہیں واپس کرو کہ نہ واپس کرو. شاعروں کا کیا کیا, ہم کہاں سے دے دیں تمہیں؟ ہاں ہم تمہیں ترکیب بتائے دیتے ہیں. اگر تمہیں کچھ رقم چاہیے, مدینے میں ایک بہت سخی رہتے ہیں, ان کے در سے کوئی واپس نہیں آتا, ان کے پاس جاؤ وہ دے دیں گے. کہ کون؟ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. وہاں جاؤ, وہاں مانگ لو, ان کے در پہ مانگ لینا, وہ دے دیں گے, وہ کسی کو واپس نہیں کرتے. کہ کیسی باتیں کرتا ہے, میں ان کے دادا کا دشمن ہوں, ان کو کیا پتہ نہیں ہوگا میں علی کی برائیاں کرتا ہوں, میں وہاں کیسے جاؤں؟ کہا ارے وہ بڑے سخی اور کریم ہیں, وہ دشمنوں پہ توجہ نہیں دیتے, جا تو صحیح, تو ضرورت مند ہے. کہ تو میں جاؤں کس منہ سے ان کے پاس؟ کا ترکیب میں بتا دیتا ہوں. علی کی مدح میں 2-3 شعر کہہ لے, وہ اپنے دادا کی تعریف سن کے بہت خوش ہوتے ہیں. جا کے شعر سنانا, جتنی تجھے رقم چاہیے مل جائے گی. اس نے کہا میں نے کبھی علی کی تعریف میں شعر ہی نہیں کہے. کہ آپ کہہ لے, ضرورت ہے, تجھے پیسے چاہیے, رقم چاہیے. کہاں کہتے تو ٹھیک ہو. گھر میں آیا, عقل میں کچھ بات آئی, کمرہ بند کیا, دروازہ بند کیا, پردے برابر کیے, چاروں طرف دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, دل میں تھا چور. قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا, شاعر تو تھا ہی, 3 شعر مولا کی تعریف میں ہو گئے. پرچہ طے کر کے جیب میں رکھ لیا, باہر نکلا, ادھر ادھر دیکھتا ہوا چھپ چھپا کے امام کے ہاں پہنچ گیا. غلام سے کہا کہ ایک سائل آیا ہے, کہہ دو. غلام نے جا کے کہا, دن بھری لوگ آتے تھے. امام سے کہا کوئی آیا ہے, کہا اس کو بھیج دو. وہ گیا, جا کے سامنے فرش پہ بیٹھ گیا. اب جب یہ گیا تو اس نے دیکھا کہ امام آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں, آنکھیں بند کیے اور نیچے کی طرف چہرہ کیے ہوئے. ابھی بیٹھا ہوا ہے, امام دیکھ ہی نہیں رہے. جب اس نے دیکھا امام دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر اس نے سلام کر کے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ امام نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی. آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ امام نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی, اور اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے کہا ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں. کہنے لگا کہ تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں آپ کے دادا علی کا دشمن ہوں؟ کہا مجھے یہ بات بھی معلوم ہے. کہ تو میں ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا. کہا مجھے تیری ضرورت بھی معلوم ہے. ابھی بھی آنکھیں نہیں امام نے کھولی, اس کی طرف نہیں دیکھا. کہا ہمیں تیری ضرورت بھی معلوم ہے, تو نے اس ضرورت کے تحت 3 شعر میرے دادا علی کی تعریف میں کہے ہیں. اب دیکھے کمرہ بند کیا تھا, پردے ڈالے تھے, ادھر ادھر دیکھا تھا, کسی کو پتہ نہ چلے. بڑا حیران ہوا, ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ امام نے کہا پریشان کیوں ہے, اگر کہہ تو وہ 3 شعر میں سنا لوں. اگر تو کہے تو وہ 3 شعر میں سنا دوں. اب یہ بڑا حیران ہوا, کہنے لگا یہ شعر تو نئے کہیں, چوری کی تو ہے نہیں, میں نے کہیں, یہ ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ اب امام کو پتا ہے, تشویش میں امام نے کہا اچھا سن, پہلا شعر سن. اب امام نے آنکھیں کھولی اور چہرہ دیکھا. کہا پہلا شعر سناؤں؟ منہ سے نکل ہی گیا امتحاناً, ہاں سنا دیجئے. امام نے پہلا شعر سنا دیا. اب یہ اندر سے تڑپ گیا, یہ ان کو کیسے پتا چل گیا, یہ پہلا شعر انہوں نے کیسے سنا دیا. اب دیکھا کہ پریشان ہے تو امام نے کہا کہ ہاں بھائی بات کے 2 شعر بھی سنا دوں. اب اس نے کہا یہ 3 شعر اگر چلے گئے تو میں پیسے کیا لوں گا. جلدی سے کہنے لگا نہیں 2 شعر میں سناتا ہوں. کہا تو سنا. 3 شعر اس نے سنائے. امام نے مڑ کے غلام سے کہا وہ 60,000 میں نے رکھے تھے درہم, لیا. غلام لایا, کہا یہ لے, یہ تیری ضرورت سے زیادہ ہے.
اور یہ جو تو تشویش میں ہے کہ یہ شعر مجھے کیسے پتا اور میں نے کیسے سنا دیا، جا باہر جا اور ایک ایک مجمع میں جا کے بازاروں میں کہہ دے امام صادق نے یہ کہا ہے، جعفر صادق نے یہ کہا ہے، پوری دنیا کو بتا دے، سب کو بتا دے کہ جب کبھی کوئی مداح میرے جد علی کی تعریف کرنے بیٹھتا ہے تو لفظ جب اس کے پاس جانے لگتے ہیں تو پہلے لفظ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے اجازت مانگتے ہیں، ہم جب لفظوں کو اجازت دیتے ہیں تب وہ شاعر کے پاس جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔